اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد 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 سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے منسوب اس خاص پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ تمام لوگوں کو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بزم کی، اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتیں، رفعتیں، برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر ہفتے ہم آپ کو ایک خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی جلا، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں، رفعتیں، عظمتیں انشاءاللہ دوران پروگرام آپ سماعت کر سکیں گے۔ مولانا ذیشان قادری دامت برکاتہ عالیہ کی زبان ہے۔ آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں، باغ اور ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। नाज़रीन, किताब ला रैब नुस्ख़े बेऐब से अभी आप चंद आयत मुबारका की तिलावत समात कर रहे थे। रब्बे कायनात इन आयतों के सुनने का फ़वाब हम सबको अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद गोया के दुनिया के लिए मशअल राह है, क्योंकि खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं ये कायनात नहीं बनाता। पता ये चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ही हर इंसान के लिए बाइसे फ़ख्र है, बाइसे खुशी है, बल्कि पूरी कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। बिलाशुबा आपकी आमद से ही सारी कायनात को वजूद मिला, क्योंकि इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का जायज़ा जब हम लेते हैं तो पता चलता है कि जिस्म थे, एहसास न था, ज़मीन थी मगर सब्ज़ न थी, सर थे ताज व वक़ार न था, दिल तो थे मगर धड़कन न थी, फूल थे लेकिन मुअत्तर महक न थी, सितारे तो थे
مگر چمک نہ تھی، ہوس تھی مگر محبت نہ تھی، ظلمت تھی مگر ہدایت نہ تھی، زبان تھی مگر صداقت سچائی نہ تھی، زندگی تھی مگر بندگی نہ تھی۔ اور ذات اقدس صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فگن ہوئے کہ جن کا انتظار شجر و حجر و بحر انسان سبھی کر رہے تھے۔ تو لہٰذا ناظرین پتہ یہ چلا کہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہی۔ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے زنگ مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور تیری بگڑی بناتا ہے میری بگڑی بناتا ہے، تیری بگڑی بناتا ہے میری بگڑی بناتا ہے، ہم سب کی بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ناظرین پیش خدمت ہے آج کا بیان، مختصر بیان جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں لونیہ مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد ذیشان قادری دامن برکات مالیہ، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج میرا موضوع ہے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس نام رکھا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں، بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی بچے کا نام اس کا باپ رکھتا ہے، کسی بچے کا نام اس کی ماں رکھتی ہے، کسی بچے کا نام اس کا استاد رکھتا ہے، تو کسی بچے کا نام اس کے پیر رکھتے ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ کا نام خود اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے۔ آپ کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین والوں میں آپ کا نام جو ہے محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا میننگ کیا ہے؟ تو الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد کا میننگ یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ایسا نام ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ جس آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ یقیناً ہمارے آقا کی تعریف کی جا رہی ہے، سارا جہاں رطب اللسان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے، اور سارا جہاں کیوں نہ ہمارے آقا کی تعریف بیان کرے، کیونکہ ہمارے آقا کی تعریف خود پروردگار عالم کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے آقا کی تعریف کرتا ہے، پورا قرآن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا نام ہے کہ جو راتوں دن مشہور و معروف ہو رہا ہے، راتوں دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی ہمارے آقا کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ سب سے زیادہ نام کون سا ہے جو انسانوں کا رکھا جاتا ہے، تو اپنے بھی کہیں گے، بیگانے بھی کہیں گے کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ بچوں کا نام رکھا جاتا ہے وہ محمد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مقبولیت ہے، مشہوریت ہے، معروفیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نام کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے،
اور جس نام کو اللہ رب العزت پسند فرمائے تو یقیناً اس نام کا چرچا ہی ہوگا، وہ نام و نشان مٹنے والا نہیں ہے۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی انسان اپنا نام محمد رکھے تو اس کو کیا برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بیٹے کا نام میری محبت میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو قیامت تک اس پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو محمد نام کی برکتوں سے اللہ رب العزت اس کو اور اس بیٹے کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ ہمیں جنت ملے، ہمیں برکتیں ملیں، تو وہ انسان اپنے بیٹے کا نام، اپنے بچے کا نام محمد رکھ دے۔ قیامت کے میدان میں دو شخص ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، پھر ان لوگوں کو اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اب یہ دونوں لوگ عرض کریں گے، مولا ہمارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو ہمیں جہنم سے نکالنے کا حکم دے رہا ہے، جنت عطا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بندہ مومن، بات یہ ہے کہ میں نے یہ قسم یاد فرمائی ہے، میں نے یہ حلف لے رکھا ہے کہ جو انسان اپنا نام محمد یا احمد رکھے گا تو میں اس کو کبھی دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، اس کو میں جنت عطا کروں گا۔ تو یقیناً یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جو انسان اپنا نام محمد رکھے تو وہ انسان جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا۔ نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کرام نے 99 بیان فرمائے ہیں، مگر جو آپ کے ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں، محمد اور احمد۔ آسمانوں میں احمد نام ہے اور زمین والوں میں آپ کا نام محمد ہے۔ آپ کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، اپنے بھی کر رہے ہیں، بیگانے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کی خود تعریف فرماتا ہے اور آپ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے اور اللہ رب العزت ہمارے آقا پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے آقا کا نام لیتا رہتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے آقا کی تعریف بیان کرتا رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہی ہے اور برکتیں حاصل کر رہی ہے۔ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی برکتیں حاصل کرنا ہو، فضیلتیں حاصل کرنا ہو، وہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھے۔ یقیناً یہ اتنا مبارک نام ہے، اتنا عظیم نام ہے کہ جس نام کا وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو اللہ رب العزت ہماری توباؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو اسی نام محمد کی برکت سے توبہ قبول ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا کی طرف تشریف لائے تو 300 سال تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ جب آپ سے خطائے اجتہادی سرزد ہو گئی تھی تو اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، مگر آپ کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ جب 300 سال کا وقفہ گزر چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تجھ سے نام محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم یہ بتاؤ کہ تم نے نام محمد کہاں سے سیکھ لیا، کہاں سے دیکھ لیا، کہاں سے سمجھ گئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا میں نے عرش اعظم کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا تو تیرے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ اس دنیا کی سرزمین پر سب سے زیادہ اگر تجھے کوئی نام محبوب ہے تو وہ نام محمد ہے، اس لیے میں نے یہ وسیلہ پیش کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک اے آدم مجھے سب سے زیادہ محمد نام پسند ہے، اسی وجہ سے میں نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، اور اے آدم اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو اسی نام محمد کی برکت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے پیارے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو پتہ چلا اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے تو نام محمد کے صدقے میں ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس نام محمد کی برکتیں
فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ نام اتنا عظیم نام ہے، اتنا مبارک نام ہے کہ جس محفل میں یا جس گھر میں محمد نام کا شخص رہتا ہو، جس گھر میں یا محفل میں محمد نام کا شخص ہو، تو اللہ رب العزت اس محفل میں اور اس گھر میں رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تو اس نام کی وجہ سے گھروں میں جو ہے برکتیں ملتی ہیں، فضیلتیں ملتی ہیں۔ یقیناً یہ نام بہت ہی عظیم نام ہے، بہت مبارک نام ہے، اور اس نام کی برکت سے اگر ہم گناہگار ہیں تو بخش دیے جاتے ہیں۔ اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 200 سال تک گناہ کرتا رہا، بڑا گناہگار تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کی لاش کو ایک کچڑے کی جگہ پر، جہاں پر کوڑا ڈال دیا کرتے ہیں، وہاں پر ڈال دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ملا کہ موسیٰ، فلاں جگہ پر ہمارا بندے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو لوگوں نے اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، ایک کچڑے کی جگہ پر ڈال دیا ہے، تم اس کو وہاں سے اٹھاؤ، غسل و کفن دو، ان کی نماز جنازہ پڑھو، پھر ان کو دفن کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا بنی اسرائیل جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک وہ گناہگار ہے، مگر اس کا یہ عمل تھا کہ جب بھی وہ توریت کو کھولتا، توریت کی تلاوت کرتا، توریت کو پڑھتا، تو جب توریت میں نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس نام کو دیکھنے کے بعد، اس نام کو پڑھنے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتا تھا اور بڑی ہی محبت سے اس نام کی ادب کیا کرتا تھا۔ ہم نے اس کو نام محمد کی برکتوں کی وجہ سے بخش دیا ہے، اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کا 200 سال گناہ کرنے والا شخص نام محمد کو چوم لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، دوران اذان جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ نے یہ پڑھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے انگوٹھوں کو اس طرح چوم لیا، اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے بوسہ دلوایا، چوم لیا، یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اچھا لگا، مبارک لگا، عظیم لگا، تو آپ نے جو ہے اس نام کو چوم لیا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد اذان فرمایا، ابھی دوران اذان میرا نام سن کر کے جو میرے ابوبکر صدیق نے عمل کیا ہے، یعنی اپنے انگوٹھوں کو چوما ہے، تو ان کو بشارت ہے اور قیامت تک سارے آنے والے غلاموں کو یہ بشارت ہے کہ جو بھی اذان کے درمیان میرا نام سنے اور اپنے انگوٹھوں کو چوم لے تو قیامت کے میدان میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نام محمد کی برکت کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نام محمد کو چوما اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایسا عمل کرنے والے شخص کی شفاعت کروں گا۔ تو یقیناً ہمیں بھی جب اذان میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں یا کہیں پر بھی اپنے آقا کا نام سنیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم لیا کریں، یقیناً ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ اور جو یہ چاہتا ہو کہ مرتے وقت تک اس کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہے، اس کی آنکھوں کی بینائی سلامت رہے، تو ایسا انسان جب نام محمد کو سنے اور نام محمد سننے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چوم لے تو ایسا انسان مرتے وقت تک انشاءاللہ الرحمن کبھی اندھا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس کو اپنی آنکھوں سے پیار ہو وہ نام محمد سنے اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھے، اپنے انگوٹھوں کو چوم لے اس طرح سے، تو یقیناً انشاءاللہ وہ کبھی انسان اندھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں، پیدائش کے بعد بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں کہ بچے تو پیدا ہوتے ہیں مگر پیدائش کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، تو یہ بھی بڑا اچھا وظیفہ ہے، بڑا اچھا عمل ہے کہ جس کے یہاں پر بچے پیدا ہوتے ہوں مگر زندہ نہ رہتے ہوں تو وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھ لے، انشاءاللہ اس کا بچہ زندہ رہے گا۔ یہ 3 وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آنکھوں سے محبت ہو، آنکھوں کی روشنی مرتے وقت تک سلام چاہتے ہو تو نام محمد چوم لیا کرو۔ اگر بچے زندہ نہ رہتے ہوں تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لو، انشاءاللہ بچے زندہ رہیں گے۔ اگر کسی کے یہاں پر لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں، لڑکا نہیں پیدا ہو رہا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے یہاں پر لڑکا پیدا ہو تو وہ اپنے بچے کا نام پیدائش سے پہلے ہی اپنے بچے کا نام محمد رکھ لے، انشاءاللہ اس کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوگا۔
یہ ہیں نام محمد کی برکتیں اور نام محمد کی فضیلتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا نام اتنا عظیم نام ہے، اتنا مبارک نام ہے، اتنا مقدس نام ہے کہ جہاں پر دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ اذانوں میں دیکھو تو ہمارے آقا کا نام ہے، نمازوں میں دیکھو تو ہمارے آقا کا نام ہے، عرش پر دیکھو تو ہمارے آقا کا نام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جب اللہ رب العزت کے حضور حاضری کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے بعد فرمایا کہ جب میں آسمانوں میں گیا تو ہر آسمان پر میں نے نام محمد کو لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں رہا کرتا تھا میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت کے تمام درختوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے، جنت کے تمام دروازوں پر اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ عرش اعظم پر جب میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا کے تمام درختوں پر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اتنا عظیم نام جو اللہ کو پسند ہو، جو جنت میں لکھا ہوا ہو، تو ہمارے گھروں میں یہ عظیم نام ضرور ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا نام اتنا مقدس ضرور ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا یہ مبارک نام ضرور ہونا چاہیے۔ اس نام کی برکتیں بھی ملیں گی، فضیلتیں بھی ملیں گی۔ جس شخص کا نام محمد ہو تو اللہ رب العزت اس کو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، اس کو بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ محمد نام کا شخص جس گھر میں رہتا ہو اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس گھر میں ہمیشہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس نام کو رکھیے، اور یہ اتنا عظیم اتنا مبارک نام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی کے نگ پر اللہ کا نام لکھوانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ جس طرح یہ انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کا ایک نگ تھا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق جاؤ اس انگوٹھی کے نگ پر جو ہے اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے سونار کے پاس، بنیے کے پاس، وہاں جا کر کے کہا کہ اس پر اللہ کا نام لکھ دو اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھ دو۔ اس سونار نے اللہ کا نام لکھ دیا، رسول پاک کا نام لکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خوشی خوشی اس انگوٹھی کو پیارے آقا کی بارگاہ میں لا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی دی۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو بڑا عظیم لمحہ تھا، بڑا عظیم چیز تھی۔ حضرت پیارے آقا نے دیکھا تو دیکھا کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، رسول پاک کا نام لکھا ہوا ہے، ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا دیکھا تو دیکھ کر کے پیارے آقا کے چہرے کو دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہ میں نے تو یہ نام نہیں لکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ہی دینا چاہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے ابوبکر صدیق کو حکم دیا تھا اللہ کا نام لکھوانے کے لیے، مگر ابوبکر صدیق کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جہاں پر کہ اس پر صرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت نے چاہا کہ جہاں پر اللہ کا نام ہے وہاں پر رسول پاک کا نام ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا نام لکھا گیا ہے آپ کی مرضی سے اور آپ کا نام لکھا گیا ہے ابوبکر صدیق کی مرضی سے، ابوبکر صدیق کا نام لکھا گیا ہے اللہ کی مرضی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر نام محمد سے ہم اتنی محبت رکھتے ہوں تو پھر اس نام کی برکت سے ہمیں اتنی فضیلتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی بلند ہو جائے، ہمارا نام بھی اچھا ہو جائے، تو اس نام سے محبت کریں، اپنے بچوں کے یہ نام رکھیں۔ جب جب اس نام کو سنیں تو ضرور محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کریں۔ نام محمد سننے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کریں، اپنا ایک وظیفہ بنا لیں، ایک عادت بنا لیں کہ جب جب اس نام کو سننا ہے تو ہمیں برکتوں کے حصول کے لیے اللہ کے رسول کا نام سننے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چومنا ہے۔ انگوٹھوں کو کیا چومنا ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ ہم نام محمد کو چوم رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ اتنا عظیم، جو اس کی جتنی رسپیکٹ کرتا ہے، جتنی عزت کرتا ہے، اس کو اتنی ہی برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک خادم تھے، وزیر تھے، ایاز جن کا نام تھا، ان کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ تو حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی ان کا نام لیتے تو ان کو محمد نام سے پکارتے، مگر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے ایاز کے بیٹے سے کہا، محمد نام نہ لیا بلکہ کہا او ایاز کے بیٹے،
جب اتنا کہا تو حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ جو ولی صفت انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ آج بادشاہ سلامت جو ہے میرے بیٹے سے ناراض ہیں۔ تو وہ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور کیا آپ میرے بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو فرمایا نہیں میں آپ کے بیٹے سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ تو عرض کیا پھر حضور آپ نے میرے بیٹے کا نام کیوں نہ لیا؟ ایاز کا بیٹا کہا تو حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دراصل معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں کبھی بھی نام محمد بغیر وضو کے نہیں لیتا ہوں۔ جب میں نام محمد کو لیتا ہوں تو میں باوضو ہوتا ہوں، تب میں اس نام محمد کو لیا کرتا ہوں۔ تو ایک بادشاہ اللہ کے رسول کا نام بغیر وضو کے لینا پسند نہیں کرتا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب پیارے آقا کا نام سنیں تو ضرور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے مچل جائیں، اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے لیں۔ یقیناً اس نام کی برکت سے بے شمار فضیلتیں برکتیں ملیں گی۔ اگر ہمارا نام محمد ہو تو ہمیں خوابوں میں بھی بشارت ملتی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، تو وہ آپ کے ادب میں سرکار غوث اعظم کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا دیا ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا گیا حضور آپ کو یہ بشارت سرکار غوث اعظم جو اولیاء کے سردار ہیں انہوں نے دی ہے تو کس وجہ سے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بشارت اس وجہ سے ملی ہے کہ میرا نام محمد عبدالحق ہے، یعنی میرا نام محمد ہے، اس وجہ سے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا نام محمد رکھے گا، اپنے بچوں کا نام محمد رکھے گا، تو اس کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو ہے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، جنت مل جائے گی۔ تو اس نام کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں کیا کریں۔ ایک نابینا شخص پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ میری آنکھوں کو روشنی واپس کر دے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں میرا نام لے کر کے دعا کرو۔ حضرت محمد بن حریف رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص نے نماز پڑھی، پیارے آقا کے نام کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دیا۔ تو یہ اگر ہم وسیلہ پیش کریں، جو بھی دعائیں کریں اللہ کے رسول کے صدقے میں، یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہیں، باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ قسمت نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین ابھی آپ لاونیا مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد ذیشان قادری دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص ہمارے آنے والی ہر نسل کو اپنے بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس امید سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم زیادہ برکتیں حاصل کریں۔ آمین ثم آمین۔ اور آخر میں ناظرین پیش خدمت ہے صلاۃ و سلام کا نذرانہ، اور اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ خاص پروگرام جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں پر مشتمل ہے، یہاں پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں چاند بن کے چمکے تیرا نام یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اور میرا دل بھی کیوں نہ آخر تیرا نام لے کر جھومے، میرا دل بھی کیوں نہ آخر تیرا نام لے کر جھومے، میری دھڑکنوں میں مہکے تیرا نام یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ رہی چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو، دعا میں یاد کریں۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانا یہ میلاد
صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ زائر کعبہ تو مدینے میں، میرے آقا سے اتنا کہہ دینا، زائر کعبہ تو مدینے میں، میرے آقا سے اتنا کہہ دینا، پیارے آقا رسول سن لیجئے، پیارے آقا رسول سن لیجئے، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ سبز گنبد کا آنکھ میں منظر، اور تصور میں آپ کا منبر، سبز گنبد کا آنکھ میں منظر، اور تصور میں آپ کا منبر، سامنے جالیاں ہے روزے کی، سامنے جالیاں ہے روزے کی، عاجزی سے سلام
کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جن سے معمور ہے فضا ہر سو جن سے معمور ہے فضا ہر سو وہ نظارے سلام کہتے ہیں ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے خدا کے حبیب پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے قبول اے خدا کے حبیب پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے قبول آج محفل میں جتنے حاضر ہیں آج محفل میں جتنے حاضر ہیں مل کے سارے سلام کہتے ہیں ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا محمد سید الكونین والثقلین محمد 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 سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل